نعمه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بود الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على محمد سيما على علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام وهو نون والقلم نور ومصباح الظلم طريق الأقوم وفاروق الأعظم ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلوات على محمد وآل محمد معزز سامعین کرام برادران ایمانی، یقیناً یہ ایک شرف کی بات ہے کہ شہر اللہ میں ہم دیار ولی اللہ میں بیٹھ کے ذکر اہل بیت کر رہے ہیں اور ذکر شہر مبارک رمضان کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایسا ماہ ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے کہ اگر لوگوں کو حقیقی معنوں میں اس کی عظمت کا اندازہ ہو جائے، اس کے فوائد کا اندازہ ہو جائے، اس کی برکات کا، اس کی رحمات کا، اس میں کتنے بڑے سے بڑا گنہگار بخش دیا جاتا ہے، اس بات کا اگر اندازہ ہو جائے تو لوگ یہ خواہش کرنے لگیں گے کہ کاش پورا سال ہی ماہ مبارک رمضان ہوتا، پورا سال ہی ایسا ہوتا کہ جس میں ہم روزے رکھا کرتے اور خدا ہماری میزبانی کرتا۔ یقیناً خدا جس کی میزبانی کرے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اس عظیم کتاب کو نازل کیا گیا ہے کہ جس کا مثل پوری کائنات میں کوئی شے نہیں ہے۔ قرآن مجید اس عظیم کتاب کا نام، اس عظیم معجزے کا نام کہ پوری کائنات کے لیے چیلنج ہے کہ کوئی اگر اس کی ایک آیت کا بھی جواب لے آئے تو یقیناً پھر اس کو خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج تک کوئی بھی انسان، کوئی بھی جنات، کوئی بھی مخلوق قرآن کی ایک آیت کی مثل نہیں لے کر آئی ہے۔ وہ مقدس کتاب اس مہینے میں نازل ہوئی اور اس کے ساتھ پروردگار آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ یقیناً یہ وہی کتاب ہے جس میں واضح ہدایات ہیں اور جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اور پھر آیت میں آگے ارشاد ہوا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مقدس مہینے کو پا لے تو وہ ان مہینوں میں روزہ رکھے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، روزہ بظاہر دیکھا جائے تو اذان صبح سے اذان مغرب تک انسان تمام ان چیزوں سے بچے کہ جن سے اس کو روکا گیا۔ ان میں بنیادی چیزیں ہیں کھانا پینا۔ اور کھانے پینے کا جہاں تک سوال ہے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے، انسان جب غذا کو ترک کر دیتا ہے، جب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا بدن اپنی ضرورت کے اعتبار سے انرجی لیتا ہی ہے۔ جتنا اس کو ضرورت ہوتی ہے اتنی انرجی تو وہ لیتا ہی ہے، لیکن جب انسان کھانا نہیں کھاتا تو اس کے بدن کو جو انرجی چاہیے ہوتی ہے وہ اسی کے بدن سے لینے لگتا ہے۔
اور جب اپنے ہی بدن سے وہ انرجی لینے لگتا ہے تو عزیزان گرامی علماء بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ ان چیزوں کو کھانا شروع کرتا ہے جو انسان کے بدن میں سڑنے والی ہوتی ہیں، خراب ہونے والی ہوتی ہیں، بیکار ہونے والی ہوتی ہے۔ لہٰذا علماء بیان کرتے ہیں کہ جو انسان پابندی کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھ کے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کینسر جیسے مرض کا شکار ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے بدن میں کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جو خراب ہو گئی ہو، کیونکہ یہ 30 دن مسلسل روزے رکھنا اس کے بدن میں سے ایسی چیزوں کو کھا لیتا ہے کہ جو خراب ہونے والی ہوتی ہے یا خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور عزیزان گرامی اگر روزے کے بارے میں بات کی جائے تو یقیناً جو دوسرا فائدہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ فائدہ بیان کیا جاتا ہے کہ یوں تو کوئی اور مہینہ ہوتا ہے تو اس میں انسان جتنی نیکی کرے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا، لیکن یہ ماہ مبارک رمضان ہے اور یہ حالت روزہ کے عالم کی بات ہے کہ انسان اس عالم میں اگر ایک نیکی کرے گا تو خدا اس کے نام اعمال میں 70 نیکیوں کا ثواب لکھے گا، اور پروردگار نے کوئی بھی تکلف سے کام نہیں لیا، یہاں تک کہ ثواب رکھ دیا کہ دیکھو میرے بندے، عام دنوں میں تو تم جب اعمال کرتے ہو تو یقیناً جاگ رہے ہوتے ہو، لیکن ان دنوں میں اگر تم سو جاؤ گے پھر بھی تمہارے ثواب کا جو اعمال کا اور ثواب کا جو بھی حساب ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ عام دنوں میں تم سو رہے ہو تو تمہارے اعمال کی کتاب رک جایا کرتی ہے، لیکن یہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ کائنات کے کسی بھی کونے میں اگر خدا کی مخلوق سو بھی رہی ہوگی تو اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دیکھیے خدا نے اور بھی مہینے ہیں، کسی مہینے کو رسول سے مخصوص کر دیا، کسی مہینے کو مولا کائنات سے مخصوص کر دیا، لیکن جب ماہ رمضان کی بات آئی تو خدا نے نہ مولا کائنات سے مخصوص کیا نہ اللہ کے رسول سے مخصوص کیا، بلکہ کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس کا ثواب بھی میں ہی دینے والا ہوں۔ عزیزان گرامی دیکھیے خدا کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن خدا کو وہ چیز بہت پسند آتی ہے کہ جس میں خلوص شامل ہوتا ہے، جس کو کہہ لئے بے لوث عبادت ہوتی ہے، بغیر کسی فائدے کے امید میں جو عبادت ہوتی ہے، یعنی جس میں ذرا سی بھی ریاکاری نہیں ہوتی ہے، ذرا سا بھی دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ خدا نے اس ماہ کو اس وجہ سے اپنے سے مخصوص کیا کیونکہ اس میں جو انسان روزہ رکھتا ہے نا، تو چاہے وہ نماز میں ریاکاری کرتا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ اور خمس دینے میں ریاکاری کرتا ہو، چاہے وہ حج ریاکاری کے ساتھ کرتا ہو، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہم نے رکھی ہے کہ جس میں ریاکاری کا تصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ریاکاری کرنے والا ہے وہ 4 لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بھوکا ظاہر کرے گا، لیکن جب تنہائی میں ہوگا تو کچھ کھا لے گا، کچھ پی لے گا، یا جو بھی اس کو کرنا ہے کر لے گا، لیکن جب اس نے روزہ رکھا تو یقیناً تنہائی میں بھی ظاہر سی بات ریاکاری کا کوئی سوال نہیں ہے، اگر کھا لے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اگر میرا بندہ کھانے کو ترک کر رہا ہے تو وہ میری اطاعت میں ترک کر رہا ہے، اگر پینے کو ترک کر رہا ہے تو میری اطاعت میں ترک کر رہا ہے، اگر ان تمام اعمال کو ترک کر رہا ہے جو وہ چاہتا ہے لیکن اگر ترک کر رہا ہے تو میری وجہ سے ترک کر رہا ہے، تو اب اس کا اجر بھی میں ہی دینے والا ہوں گا۔ اور عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جو خلوص ہوتا ہے نا عزیزان گرامی، وہ بہت تیزی کے ساتھ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کریے گا، کبھی بھی زندگی میں آپ کوئی کام اگر صرف خدا کے لیے کریے گا، آپ صرف اپنے من میں ارادہ کر لیجئے گا کہ ہاں یہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں، تو خدا اس کا پھل آپ کو بہت تیزی کے ساتھ عطا کرے گا۔ اور یقیناً اگر کوئی نیک کام اپنے خدا کے لیے کیا ہے تو ایسا تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک کام ایسا نہیں ہے کہ چھپ جاتا ہے، نیک کام ظاہر ضرور ہوتا ہے۔ آپ ظاہر نہیں کریں گے تو کوئی اور راستہ ایسا بنا دیا جائے گا کہ جس کے ذریعے سے یہ ظاہر ہو کہ فلاں بندہ یہ نیک کام کرتا ہے۔ لیکن امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان نیک کام کرے تو وہ صرف خدا کے لیے کرے، اور صرف نیک کام کرنے کی بات نہیں ہے عزیزان گرامی، کوئی برے کام کو نہ کرنا خدا کے لیے، اس کا ثواب بھی اور بڑھ جایا کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو برے کام کو نہیں کرتا، اس کا ثواب ہے،
لیکن اگر کوئی آدمی برے کام کو اس وجہ سے نہیں کرتا کیونکہ خدا نے منع کیا ہے، اس کے ثواب کا اندازہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک شخص تھا، حلوہ بیچا کرتا تھا۔ دیکھیے یہ صرف خدا اور آپ کے بیچ کی بات ہونی چاہیے، اور جب آپ دونوں کے درمیان کی بات ہو تو پھر عالم کیا ہوتا ہے۔ ایک حلوہ فروش تھا، زیادہ امیر نہیں تھا، حلوہ بناتا تھا اور بیچتا تھا، اور اس میں اس کا فائدہ پروفٹ اتنا ہوتا تھا کہ وہ اگلے دن اپنا دوبارہ حلوہ تیار کر سکے اور اپنے گھر جائے اور شام کی غذا جو بھی ہے یا صبح کی جو غذا ہے اس کا انتظام کر سکے۔ روز کی طرح ایک دن وہ نکلا اپنے اس مقام کی طرف جہاں وہ حلوہ بنایا کرتا تھا۔ اس نے حلوہ بنانا شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اسی اثناء میں کوئی ایسی نجاست اس حلوے میں گر گئی کہ جس کے بعد وہ حلوہ نجس ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ ماہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا کہ جس میں شیطان کو جھکڑ دیا جاتا ہے پروردگار کی طرف سے، وہ عام مہینہ تھا۔ اور جب ایسے مہینے میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے شیطان حملہ کرتا ہے۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ کیا کہ دیکھو نجاست تو گر گئی ہے حلوے میں، یہ نجس بھی ہو گیا ہے، یہ کھانے لائق نہیں ہے، لیکن اس کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نجس ہے لیکن ذائقے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ویسے بھی تمہیں تو کھانا نہیں ہے، تمہیں بیچنا ہے، بیچ دو، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ اور اگر بیچو گے نہیں تو پھر شام میں جب گھر جاؤ گے تو اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کھانے کا انتظام کیسے کرو گے، پینے کا انتظام کیسے کرو گے۔ لیکن عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ شخص تھا، وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ دیکھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اس ارادے کو ترک کیا اور اس تمام حلوے کو اپنے سر پہ رکھا اور اس کے بیچنے کے ارادے کو ترک کرتا ہوا اپنے گھر کی جانب نکل چلا۔ تاریخ کہتی ہے کہ راستے میں جا رہا تھا کہ اتنے میں سامنے سے ایک عاشق اور معشوق آ رہے تھے، ایک محبوب اور محبوبہ آ رہی تھی۔ اب یہ اس طرف سے جا رہا ہے، سامنے سے وہ آ رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ انسان کے سر پہ جب کوئی وزنی شے ہوتی ہے تو اس کو اگر تھوڑا سا بھی دھکا لگ جائے تو وہ ڈس بیلنس ہو جایا کرتا ہے۔ اب علماء بیان کرتے ہیں کہ جب دونوں کا ایک ساتھ ملنا ہوا تو اس عاشق کی معشوقہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے لگا، اس حلوہ فروش کے ہاتھ سے لگا، اور جیسے ہی ہاتھ لگنا تھا یہ ڈس بیلنس ہوا اور اس کا سارا حلوہ زمین پہ گر گیا۔ پوری توجہ، سارا حلوہ زمین پہ گر گیا۔ یقیناً وہ حلوہ نجس تھا، لیکن وہ عاشق اور معشوق تو نہیں جانتے تھے کہ یہ حلوہ نجس ہے۔ اب علماء بیان کرتے ہیں کہ جیسے یہ ماجرا ہوا وہاں پہ اور لوگ بھی تھے۔ وہ جو معشوقہ کا عاشق تھا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا کتنا نقصان ہو گیا، اس نے بس اس بات کا اندازہ لگایا کہ اس نے میری معشوقہ کو چھو کیسے لیا۔ اب علماء بیان کرتے ہیں اس نے کچھ نہیں دیکھا، اس نے بس فوراً اس حلوہ فروش کو ایک تماچا مار دیا۔ پوری توجہ، ایک تماچا مار دیا۔ اب تاریخ کہتی ہے عزیزان گرامی، وہ حلوہ فروش جس کا ارادہ یہ تھا، جس کا خلوص یہ رہا کرتا تھا کہ دیکھو میں اگر کوئی عمل کرتا ہوں تو وہ خدا کے لیے کرتا ہوں، میں عند اللہ جو بھی کام کرتا ہوں خدا کے لیے کرتا ہوں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہاں پر جو بھی لوگ تشریف فرما تھے، جو بھی دیکھ رہے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ اس حلوہ فروش نے جیسے ہی تماچا کھایا اپنے برتن کو سمیٹا اور خاموشی کے ساتھ چل دیا۔ اس نے کوئی بات نہیں کہی کہ کیوں مارا، کس لیے مارا، میری کیا خطا، کوئی چیز نہیں کی، چل دیا۔ تاریخ کہتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ ابھی کچھ قدم چلا تھا کہ وہ عاشق جس نے تماچا مارا تھا وہ چند قدم چلا اور گر کے مر گیا۔ چند قدم چلا تھا، ایسی ٹھوکر معمولی سے لگی کہ جس کو کھانے کے بعد انسان عام طور سے سنبھل جایا کرتا ہے، لیکن اس کو وہ ٹھوکر لگی، گرا اور مر گیا۔ اب وہاں پہ اور لوگ بھی دیکھ رہے تھے، بھیا اتنا حلوہ گرا اور تماچا کھایا، ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو لوگوں کی نگاہیں جم جایا کرتی ہیں۔ لوگ دیکھ رہے تھے، لوگوں کی نظر میں پورا ماجرا
کہ ابھی اس کو تماچا لگا اور تماچا مارنے والا کچھ قدم چلا اور معمولی سی ٹھوکر کھانے کے بعد گرا اور مر گیا، ایسا کیا ہو گیا؟ اب تمام لوگوں نے اس حلوہ فروش کو گھیرا اور گھیرنے کے بعد کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا فرشتے ہو تم؟ کہا نہیں فرشتے تو نہیں ہیں۔ کہا پھر کیا اولیاء اللہ میں سے ہو؟ کہا نہیں ایسے کوئی خاص بھی نہیں ہے۔ کہا نہیں تم کوئی خاص تو ضرور ہو، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تم کوئی خاص نہ ہو، یا تو فرشتے ہو یا تو خدا کے کوئی ایسے مقرب بندے ہو کہ تمہیں ایک تماچا کیا مار دیا، اس نے چند قدم بھی وہ نہیں چلا، اسے موت آ گئی۔ اب کافی بحث ہونے لگی، کافی وہ لوگ پوچھنے لگے اچھا صحیح بتا دو کون ہو تم، کیا ہو تم؟ اب وہ حلوہ فروش کافی انکار کرنے کے بعد سوچ کر کہتا ہے کہ دیکھو میں کوئی فرشتہ یا کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہوں کہ جو خدا کی طرف سے منسوس ہو، لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کا معمولی سا عاشق اور اس کی معشوقہ، جب اس کی معشوقہ کو کسی نے ہلکا سا ہاتھ لگا دیا تو وہ برداشت نہیں کر سکا، تو وہ پروردگار جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے، اس کے عاشق کو کوئی تماچا مار دے وہ کیسے برداشت کر سکتا؟ تو عزیزان گرامی، یہ کام اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام خدا کے لیے کرتے ہیں یا خدا کے لیے چھوڑتے ہیں۔ جب کوئی عمل آپ نے خدا کے لیے کیا ہے تو یقیناً اس کا اجر خدا آپ کو ایسا دے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اگر کوئی عمل آپ نے خدا کے لیے ترک کیا ہے تو اس کا اجر آپ کو ایسا ملے گا تو یقیناً زمانے میں آپ لائق فخر ہو جائیں گے۔ اور یقیناً عزیزان گرامی، اور اس مقدس مہینے میں جتنا بھی آدمی خیال کرے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کا محاسبہ کر سکتا ہے، اپنے آپ کا حساب لگا سکتا ہے کہ میں کتنے اعمال اپنی وجہ سے کرتا ہوں اور کتنے اعمال شیطان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اس ماہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب اس ماہ میں وسوسہ نہیں آتا ہے، اس لیے کہ شیطان کو قید کر دیا گیا۔ اب اس مہینے میں جو بھی اعمال انسان کرتا ہے، اگر عام مہینوں کے اعتبار سے اس مہینے میں اگر انسان ویسی ہی زندگی گزار رہا ہے تو یقیناً پھر عام مہینوں میں اسے شیطان کے بہکانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خود ہی ایسے اعمال کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ماہ مبارک رمضان میں انسان اپنے اعمال میں اچھائی محسوس کرتا ہے تو وہ اس بات کو جان لے کہ ماہ رمضان کے بعد کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو خود اپنی وجہ سے نہیں بلکہ شیطان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہے، اور یقیناً اس مہینے میں کہا گیا، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور مجھے افسوس ہے اس انسان پر کہ یہ مہینہ گزر جائے اور وہ خدا سے اپنی مغفرت نہ خرید سکے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جتنا بڑا گنہگار آدمی ہو، اگر اس مہینے میں اس نے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے دعا کی ہے تو یقیناً خدا اس کو معاف کر دے گا۔ اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مبارک ماہ میں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اجر تو آخرت میں ملنا ہے، لیکن اجر کا تھوڑا سا، جس کو کہہ لئے تھوڑی سی خوشبو جو ہوتی ہے، وہ اللہ اس کو افطار کے وقت عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر انسان افطار سے پہلے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو خدا اس دعا کو یقیناً قبول کرتا ہے، اس لیے کہ پروردگار کا میزبان ہے، پروردگار میزبان ہے انسان کا۔ اور یہی مقدس مہینہ، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو یقیناً کچھ فضائل کے گوشے بھی ہو جائیں تاکہ جن کے لیے ایصال ثواب کیا گیا ان کے اجر میں بھی اضافہ ہو سکے۔ یہی ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے۔ بس آخری بات، اور جیسے کہ افطار کا وقت بھی قریب ہے، 5 سے 7 منٹ بچے ہیں، یہی ماہ مبارک رمضان چل رہا تھا، مولا کائنات رسول خدا کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول کل آپ کا افطار میرے گھر پہ ہے۔ یقیناً اس مہینے میں افطار کرنے کا بڑا ثواب ہے، اور معصومین نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معصومین صرف کہتے رہے کہ افطار کراؤ اور خود افطار نہیں کراتے تھے۔ رسول خدا مولا کائنات کے کہنے پر افطار پر آئے، افطار کیا، واپس جانے لگے کہ اتنے میں شہزادی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہتی بابا کل میری طرف سے افطار ہے۔ رسول خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔
اگلے دن رسول پھر آئے، افطار کیا، واپس جانے لگے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ حسنین کریمین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہنے لگے کہ نانا جان کل میری طرف سے افطار ہے۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اگلے دن رسول پھر آئے، اور اب جب جانے لگے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ جناب فضہ آگے بڑھیں اور بڑھ کے کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول کل میری طرف سے افطار ہے۔ عزیزان گرامی، درس دیا ہے اہل بیت نے کہ کنیز بھی اگر گھر میں رہتی ہے تو وہ اس انداز میں اس کو رکھا جاتا ہے کہ اسے بھی یہ پاور حاصل ہو کہ اگر کسی کی دعوت کرنی ہے تو وہ کر سکتی ہو۔ کہا کہ اللہ کے رسول کل میری طرف سے دعوت ہے۔ رسول خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کل میں حاضر ہوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ جو دعوت کا سلسلہ چل رہا تھا اس میں جب جناب فضہ نے دعوت کے لیے کہا تھا اس میں ایک فرق یہ تھا کہ جب حسنین بلا رہے تھے رسول اللہ کو تب مولا کائنات سن رہے تھے، جب جناب سیدہ بلا رہی تھیں دعوت کے لیے اپنے بابا کو تب مولا کائنات سن رہے تھے، لیکن جب جناب فضہ نے دعوت کے لیے بلایا تو نہ مولا کائنات کو علم تھا اس بات کا، نہ جناب سیدہ دیکھ رہی تھی۔ تو ہوا یہ کہ جب اگلے دن مولا کائنات کے بعد رسول خدا بھی آئے گھر کی طرف، دروازہ کھولا گیا تو اب سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول خیریت آج کیسے آنا ہوا؟ اب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بھائی فضہ نے مجھے بلایا تھا۔ اب مولا کائنات ناراض تو نہیں ہوئے، بس جناب فضہ کی طرف مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فضہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر تم رسول خدا کو اپنے گھر افطار کے لیے بلاؤ، لیکن اے فضہ اگر بلانا تھا تو کم سے کم بتا تو دیتی تاکہ میں بھی کچھ انتظام کر لیتا۔ اللہ کے رسول کو بلایا ہے اور تم نے مجھ سے بتایا نہیں، میں نے کوئی انتظام کیا نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اس گھرانے کی کنیز ہے۔ کائنات کے گھر کی کنیز اور ہوتی ہیں، در اہل بیت کی کنیز اور ہوتی ہیں۔ جناب فضہ نے یقین میں ڈوبا ہوا جملہ کہا کہ اے مولا کائنات میں کنیز کسی معمولی در کی نہیں ہوں، میں آپ ہی کے در کی کنیز ہوں۔ اگر میں نے بلایا ہے اللہ کے رسول کو تو کچھ سوچ کر بلایا ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے امیر المومنین کے گھر کی کنیز ایک گوشے میں جاتی ہے اور جانے کے بعد مصلی عبادت کو بچھاتی ہے اور بچھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتی ہے اس خلوص کے ساتھ کہ یقیناً افطار سے پہلے اگر خدا سے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے کہ اے پروردگار میں نے تیرے رسول کو تیرے مبارک مہینے میں تجھ پہ بھروسہ کر کے افطار کے لیے بلایا ہے، میرے بھروسے کو کمزور نہ ہونے دینا۔ علماء بیان کرتے ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ جنت سے طعام آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ یقین کی بات ہوتی ہے کہ ہاتھ نیچے نہیں آتے، جنت سے طعام آ جاتا ہے۔ یہاں پر رک کے مجھے میرا ایک شعر یاد آ گیا کہ فضیلتوں کے سبب خم دکھائی دیتی ہے، فضیلتوں کے سبب خم دکھائی دیتی ہے، ارے کنیز بھی یہاں مریم دکھائی دیتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یقیناً عزیزان گرامی، مقدس ہیں اس گھرانے کی کنیز، مقدس ہے یہ گھرانہ، لیکن جو عظمت ہے اس گھرانے کی، بھئی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا دیکھو اجر رسالت واجب ہے، اہل بیت کا احترام واجب ہے، لیکن چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر رسول اور اللہ اگر ہم سے محبت کرنا واجب نہ قرار دیتے ہوئے اگر حرام قرار دیتا تب بھی لوگ ہم پہ اتنا ظلم نہ کرتے جتنا ظلم واجب ہونے کے بعد کیا ہے۔ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کربلا سے شام تک جتنی بھی مسلمان بستیاں گزری وہاں پر استقبال ہمارا پتھروں سے کیا گیا، اور یقیناً ایک بستی ایسی آئی جہاں پر نہ کوئی پتھر مارنے والا تھا نہ کوئی تماشا دیکھنے والا تھا۔ میری پھوپھی زینب طلب کے کہتی ہیں اے بیٹا سید سجاد کیا اس بستی کے رہنے والے مر گئے؟ چوتھے امام کہتے ہیں کہ اس بستی کی وجہ یہ تھی باہر نہ نکلنے کی کہ اس بستی کے رہنے والے عیسائی تھے، اور ان کے پادری نے کہا تھا کہ خبردار کوئی بستی سے باہر نہ نکلنا، مجھے دیکھ تو لینے دو کس کا لٹا ہوا قافلہ ہے، کس کا اجڑا ہوا قافلہ ہے۔
اب وہ بستی میں وہ پادری نکلتا ہے جو کافی ضعیف ہے، تمام سروں کو دیکھتا ہے لیکن کسی سر کو پہچان نہیں پاتا، لیکن ایک مرتبہ اس کی نظر امام حسین کے سر کی طرف پڑتی ہے۔ ارے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے لگتا تو وہی ہے، پر خدا کرے وہ نہ ہو۔ جب اس کو اس بات کا علم ہوا تو علماء بیان کرتے ہیں، جب اس کو پتہ چلا تو اپنے تمام بستی والوں کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے بستی والوں خبردار باہر مت نکلنا، اس لیے کہ میں اس کے سر کو نوک نیزہ پہ دیکھ رہا ہوں کہ جس کو میں نے مباہلے کے میدان میں رسول کے ساتھ دیکھا تھا۔ ارے میں کہتا ہوں کہ ہائے یہ عیسائی پادری، اس کو سمجھ میں تو آ گیا کہ عظمت اہل بیت کیا ہے، لیکن وہ کیسے مسلمان تھے کہ جو کلمہ رسول کا پڑھتے تھے، لیکن انہی کی اولادوں کو کبھی شام کے بازار سے گزارتے ہیں، کبھی کوفے کے بازار سے گزارتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔